کیجئے گے. یہ آپ ہوگا کیا اس میں؟ آپ نے اپنے بھائی کو بھیجا، اپنے دوست کو بھیجا کہ مولا علی کی تعریف ہے، آپ نے سنا ہے بہت اچھا بولتا ہے، آپ ڈگ میں جاؤ گے، ذرا اس کی اور بھی تقریریں سنیں، اس کی اور بھی تعریفیں سنیں، یہ کیا کیا بولتا ہے. آپ اندر گئے، آپ اور اندر گئے، اس کی سائڈ میں چلے گئے، پھر آپ نے کھل کے اسے دیکھا. پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ اس کے عقیدے کی تعریف کریں گے، معاذ اللہ پھر آپ کا عقیدہ برباد ہو جائے گا. بچے دروازہ ہی نہ کھولیں. اور آپ دیکھیں یہ خود کی گمراہی، خود کی ناکامی کیسے چھپاتے ہیں. آپ نے وہ ویڈیو دیکھی تھی کل وہ گروپ میں؟ کس نے دیکھی؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ. چلیں دیکھی وہ ویڈیو. جناب فرماتے تھے، کیا فرماتے ہیں؟ ایسے عقیدہ خراب ہو جائے گا، ایسے ایسے کرتے حضرت. بھائی عقیدہ تو پہلے سے تم نے خراب کیا ہوا ہے لوگوں کا. اہل بیت کے فضائل نہ سنا کے کون سا تم نے لوگوں کا ایمان تازہ کیا ہے؟ خود بھی تو جہنم کے کھڈے میں لٹک رہے ہو. نہ ان الذی نہ ان الذی، بیچ میں اٹکل الذی. تمہارا حال آج یہ ہو چکا ہے، تم خود کو نہیں سنبھال پاتے، اپنے والوں کو نہیں سنبھال پاتے. اور کیسے سنبھال پاؤ گے؟ جھوٹ کی عمر زیادہ نہیں ہوتی. تو بھائی ہم بتاتے ہیں کتابیں آپ کی، فضائل پڑھتے ہیں اہل بیت کے. یہ کوئی ہمارے پرسنل تو کوئی جو ہے فضائل تو نہیں پڑھتے کہ بھائی ہمارے کوئی ذاتی ہم عقیدے بتاتے ہوں. ہم دکھاتے ہیں ہمارا عقیدہ، آپ کی کتاب سے دکھا دیتے ہیں. اور موت آپ کو اس بات پہ آئی ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں دروازہ ہی نہ کھولو. کیا ہوگا بھائی دروازہ اگر کھول دیں گے؟ یہ کس بات کا دروازہ ہے؟ جناب فرماتے تھے مولوی صاحب کہ آپ دیکھیں گے، آپ اپنے دوست کو وہ کلپ بھیجیں گے، اپنے بھائی کو بھیجیں گے، اور جب وہ دیکھیں گے ہاں مولا علی کی بہت اچھی فضیلت پڑھتا ہے، پھر آپ اور اس کی تقریر سنیں گے، پھر آپ اس کی سائڈ میں چلے جائیں گے، آپ اس کے ویڈیو میں گھس جائیں گے، آپ غرق ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے. بھائی سرکار امیر خسرو سے پوچھ لو عشق میں ڈوبنے والا کیا ہوتا ہے. فرماتے تھے کہ خسرو دریا پریم کا جو الٹی واقعی دھار، جو ابھرا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا سو پار. ارے بھائی جس نے پار ہونا ہے وہ عشق اہل بیت میں ڈوب جائے. مولوی ڈوبنے اس لیے نہیں دیتا کہ اسے پتا ہے کہ اگر یہ عشق اہل بیت میں ڈوبا اس کی نैیا ڈوب جائے گی، پھر اسے کوئی بلائے گا نہیں نا. اسے اپنے پیٹ کی، اپنی روزی کی فکر ہے. اسی لیے کہتا ہے کہ تم اسے سنو گے، اس کی اور تقریر سنو گے، اور اسے سنو گے، تم اور سنو گے، اس کی سائٹ پہ چلے جاؤ گے، ویڈیو میں چلے جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے، وہ ہو جاؤ گے، اور پھر کیا ہوگا؟ عقیدہ برباد ہو جائے گا. تو بھائی عقیدہ برباد ان کی نظر میں ہوگا. دروازہ ہی نہ کھولو. یہ دروازے پہ ذرا فوکس رہے آپ حضرات کا. وہ فرماتے ہیں کہ بھائی دروازہ ہی نہ کھولو، سنو ہی نہیں، یعنی فرماتے ہیں کہ سنو ہی نہیں. اب دروازہ اگر کھل جائے گا تو کیا ہوگا؟ اگر دروازہ کھل جائے گا تو وہ تحقیق کرنے لگ جائے گا کہ یہ جو کہہ رہا ہے واقعی میں ہے بھی یا نہیں. دروازہ کھلے گا، مولویوں سے سوال ہونے لگ جائیں گے، یہ کیا ہے؟ یہ تو کتابیں دکھا رہا ہے، یہ کیا، یہ سچی بات ہے؟ تم نے تو کبھی بتائی نہیں. جواب ان کے پاس نہیں، اس لیے دروازے یہاں کے بند کروا رہے ہیں. بھائی جواب خود کے پاس نہیں، دروازے یہاں کے بند. دروازہ ہی نہ کھولو، سنو ہی نہیں. سنو گے تو ہمیں سوال کرو گے نا، تم سوال کرو گے، جواب ہے نہیں. دروازہ ہی نہ کھولو. اب میں بالکل ایک نایاب جملہ آپ کی خدمت میں. بھائی کیا ہوگا اگر دروازہ کھل جائے گا؟ دروازہ اگر کھل جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ بندہ تحقیق کرنے لگ جائے گا. بس اس بات پہ بول پڑنا میری محنت آج کی تمام ہے. دروازہ کھل جائے گا، کیا ہوگا؟ دروازہ کھلے گا. وہ دروازہ جب کھلے گا نا، حقائق کا دروازہ، عشق اہل بیت کا جب دل میں دروازہ کھلے گا اور اندر اس کے مودت اہل بیت جب کوٹ کوٹ کے بھرنے لگ جائے گی تو پھر وہ بندہ تحقیق شروع کر دے گا. وہ تحقیق شروع کرے گا. تحقیق کرتے کرتے، تحقیق کرتے کرتے وہ دہلیز فاطمہ زہرا تک پہنچ جائے گا. جب دہلیز فاطمہ تک پہنچے گا تو اسے پتا چل جائے گا کہ یہاں پہ ادب سے آنے والا مومن ہے، یہاں پہ آگ لے کے آنے والا منافق ہے. حیدری بھائی پتا چل جائے گا اسے کہ یہ دہلیز فاطمہ وہ دہلیز ہے
کہ جہاں پہ مومن کا بھی پتہ چل جاتا ہے, منافق کا بھی پتہ چل جاتا ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ مومن کا پتہ ایسے چلے گا کہ جو دہلیز سیدہ پر ادب سے سر جھکا کے آئے وہ سلمان جیسا صحابی ہوتا ہے, اور جو آگ لے کے آئے وہ کہیں نہ کہیں بغیر باپ کا پیدا ہوا ہوتا ہے. تو یاد رہے یہ حقائق یہ چاہتے ہی نہیں کہ لوگوں تک پہنچے. اور ہم نے دکھا دی کتابیں کہ بھائی 22 کتابیں تھوڑی نہیں ہوتی. ایک کتاب بھی اگر کسی مومن کو مل جائے حوالے کے طور پہ تو وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں رہتا, کسی کے ہاتھ میں نہیں رہتا. یہاں پہ 22 کتابیں ہم دکھاتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ حضرت یہ تھے, یہ جناب حضرت عمر تھے جنہوں نے سیدہ کے در پہ آگ لگائی. انہوں نے ہی جو ہے حضرت عمر نے, یہ اہل سنت کی کتاب میں لکھا ہے. یہ میں حوصلے سے کیوں کہہ رہا ہوں, ورنہ لوگ ہمت نہیں کرتے نام لینے کا. میں کیوں کہہ رہا ہوں بھائی؟ کیا میں کسی کے باپ کا دیا کھاتا ہوں؟ نہیں, میں آل محمد کے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں. جن کا کھاتا ہوں انہی کا گاتا ہوں, اور آپ جن کا کھاتے ہیں انہی کا سننا پسند کرتے ہیں. تو بھائی ہمیں دنیا والوں سے کوئی واسطہ نہیں. وہ جو جملہ جناب نے کہا کہ بھائی دروازہ نہ کھولو, حقیقت جان جاؤ گے, اگلا جملہ انہوں نے نہیں کہا, لیکن کیوں کہا انہوں نے؟ ایک مثال, بالکل سادہ سی مثال. اور میرے خیال سے جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے انہوں نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ جس بھی محفل میں کوئی علی والا چلا جاتا ہے, جس بھی محفل میں کوئی شیعہ چلا جاتا ہے, مولا کا چاہنے والا, آل محمد کا پیروکار چلا جاتا ہے, 3-4 ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. محسوس کیا ہوگا آپ نے, پر میں نے تو کیا ہے, آپ نے بھی کیا ہوگا. 3-4 ویسے ہی بغیر بولے اٹھ کے چلے جاتے ہیں, 3-4 ویسے ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں. یہ جناب نے اسی لیے کہا کہ دروازہ نہ کھولو. دروازہ کھولو گے شیعہ اندر آ جائے گا, دروازہ کھولو گے شیعہ اندر آئے گا. بھائی جس محفل میں شیعہ چلا جائے, 2-3 منافق ویسے ہی کھڑے ہو کے چلے جاتے ہیں, تو جس دل میں شیعوں کا امام آ جائے 3-4 تو ویسے ہی نکل جاتے ہیں.